بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب جنادہ جو اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے خانوادے کے ساتھ نصرت امام حسین کے لیے کربلا میں تشریف لائے تھے، ان کی شہادت کے بعد ان کا نوجوان بیٹا بھی راہ حسین میں اور عشق اہل بیت علیہ السلام میں اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، جن کا نام عمرو ابن جنادہ، عمرو بھی کہا گیا، عمرو بھی کہا گیا ہے۔ یہ بہادر بچہ قبیلہ خزرجی کا بہت ہی ہونہار نوجوان تھا کہ جو یمنی نژاد تھے مگر مکے میں زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ ان کے والد گرامی صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابی امیر المؤمنین اور اصحاب امام حسین میں سے تھے، لہٰذا اس طریقے سے یہ صحابی زادے ہوتے ہیں کہ جو کرب و بلا میں اپنی جان کو فدا کرتے ہیں۔ ان کے دادا جناب کعب بھی چونکہ صحابی تھے، لہذا آپ صحابی زادہ بھی ہیں اور صحابی کے پوتے بھی ہیں۔ عظیم درجہ آپ کو ملا ہے۔ کم سنی کے عالم میں تاریخ میں لکھا ہے 9 سے 11 سال کی عمر میں آپ کرب و بلا میں عشق حسین میں تڑپتے ہیں اور مقتل میں جانے کے لیے آپ امام سے اصرار فرماتے ہیں۔ یہ 9 سال سے 11 سال کا نوجوان جناب عمرو بن جنادہ سرمشق ہیں، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے صالح نوجوان کے لیے، متقی نوجوان کے لیے، اچھے اخلاق اور کردار اور صاحب ایمان نوجوان کے لیے۔ چونکہ 9 سے 11 سال کی جو عمر ہوتی ہے یہ کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے، موت سے بھاگنے کی عمر ہوتی ہے، زندگی کی جانب کھنچنے کی عمر ہوتی ہے، مگر اللہ رے بصیرت دینی کہ آپ 11 سال کی عمر میں یا بقول 9 سال کی عمر میں شہید ہونے کے لیے، راہ حق پہ جان دینے کے لیے بار بار امام کے پاس تشریف لاتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عمر میں 9 سے 11 سال کے ضرور تھے، مگر رشد فکری، رشد روحی اور روانی اور معنوی اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے آپ عروج پر تھے۔ یہی وجہ ہے شعور اور آگاہی، بصیرت دینی کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی ہے۔ آپ کی خصوصیت اور فضیلت کے بارے میں جہاں یہ کہا گیا کہ آپ صحابی زادے ہیں، صحابی کے پوتے ہیں، آپ خود بھی اصحاب امام حسین علیہ السلام میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر میں جملوں کو بدل کر کہہ دوں کہ کون ہے وہ 9 سال کا بچہ جو صحابی امام حسین بن گئے اور ان کو یہ افتخار حاصل ہے، تو ان کا نام عمرو بن جنادہ انصاری ہیں کہ جو 9 سال کی عمر میں صحابی امام حسین بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ البتہ ان کی عمر کے بارے میں کچھ کتابوں نے 20 سال بھی لکھا ہے، 21 سال بھی لکھا ہے، لیکن متواتر روایت کے مطابق چونکہ جب یہ میدان قتال میں نکلے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو نوجوان تھے۔ رائٹروں نے لکھا کہ کم سن بچہ نکل کر آیا۔ بہرحال تو اس طریقے سے 9 سے
11 سال کی عمر ان کی بتائی جاتی ہے۔ یہ خود بھی بہادر تھے اور بہادر ماں اور باپ کی اولاد بھی تھے۔ ان کی بہادری اور ان کے ماں باپ کی بہادری میں اس طریقے سے بیان کروں، 9 سال کی عمر میں میدان جنگ میں آئے اور 18 یزیدی لشکر باطل کو فنار کیا۔ 9 سال کا بچہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، کچھ دیر پہلے باپ کا جس نے جنازہ دیکھا ہو، مگر اللہ رے بہادری 18 آدمی کو فنار کرتے ہیں۔ 9 سال کا بچہ، یہ ان کی عجیب بہادری ہے۔ ان کی والد کی بہادری بھی یہی ہے کہ مکے میں جہاں ہزاروں لوگ امام حسین کو راستے میں بھی دیکھا چھوڑ کے جا رہے ہیں، مگر انہوں نے امام حسین کے دامن کو نہ چھوڑا۔ ان کی والدہ کی بہادری بھی انشاءاللہ ہم اشارہ کریں گے۔ آپ اس کم سنی میں انصار امام حسین، اصحاب امام حسین اور شہید کربلا جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہوتے ہیں، صاحب ظرف تھے۔ آپ کو گنج شہیدہ میں جگہ ملی، آپ کا مقبرہ گنج شہیدہ میں ہے، ہر زائر کے زیارت کا مرکز بنا ہے۔ یہ آپ کے خلوص کی بات تھی، عشق امام کی وجہ سے۔ آپ بچے ضرور تھے مگر رشید تھے، دین شناس تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب امتیاز آپ کا یہ تھا، 9 سال کی عمر میں آپ عرب کے بہترین شاعر بھی تھے۔ فی البدی یعنی فوراً وہیں کھڑے ہو کر آپ شعر کہتے تھے، یہ صلاحیت آپ کی تھی۔ یہاں تک کہ آپ کی والدہ بھی شاعرہ تھی۔ آپ کی والدہ نے بھی کربلا میں ہنگامے رزم یعنی جنگ کرتے ہوئے فی البدی یعنی اچانک وہیں انہوں نے اشعار کہے ہیں۔ تو جس ماں کی یہ اولاد ہیں وہ ماں بھی بہادر اور ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے، یعنی ادیب بھی تھے۔ جب آپ کے والد گرامی جناب جنادہ کی شہادت ہو جاتی ہے تو آپ کی والدہ نے آپ کو لباس رزم پہنایا، خود انہوں نے ان کے سر کے اوپر خول اور شمشیر حمائل کر کے خدمت امام میں بھیجا۔ بارگاہ امام میں جب پہنچے تو امام نے پھر اس نوجوان کی جانب دیکھا اور امام نے فرمایا، ابھی آپ کے والد شہید ہوئے ہیں، میں آپ کو کیسے شہید ہونے کی اجازت دے دوں؟ عجیب جملہ کہا امام حسین علیہ السلام نے۔ آپ نے فرمایا، ان ھذا غلام صغیر، کہ یہ کتنا چھوٹا سا نوجوان ہے۔ غلام یعنی شباب اور نوجوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے والے کو عرب میں یعنی لڑکا، نوجوان بچہ۔ ان ھذا غلام صغیر، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، قتل ابوہ فی المعرکہ، جس کا باپ ابھی ابھی مقتل میں شہید ہو گیا، قتل کر دیا گیا۔ وَلَعَلَّ أُمَّهُ تَكْرَهُ ذَلِكَ، اور شاید اس کی موت سے اس کی ماں کو صدمہ پہنچے، اسے شاید ناگوار گزرے۔ عجیب بات ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ سن کر تمام اصحاب اور موجود افراد حیران رہ گئے۔ جب اس نوجوان نے دست ادب کو جوڑا، زانو کو خم کیا، سر کو جھکایا اور امام کے سامنے اس نے یہ جملہ کہا، ان امی ہی التی امرتنی، اے آقا یاد رکھیے میری ماں ہی نے مجھے بھیجا ہے، اس کو ناگوار نہیں بلکہ آل زہرا کے لیے میری شہادت گوارا ہے۔ ان امی ہی التی امرتنی، آقا میری ماں ہی نے مجھے تیار کر کے بھیجا ہے۔ بس اس کے بعد ایک مرتبہ اذن لے کر اس کی والدہ چلی آتی ہے اور قدم بوسی کرتی ہے اپنے آقا کی، امام کی، نواسہ رسول کی۔ قدم بوسی کی
اجازت طلب کی، امام نے اجازت دی، تو اجازت لینے کے بعد اپنے بیٹے کی سفارش کی کہ اس کو مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے۔ جب ماں نے آ کر بیٹے کی شہادت کی اجازت لی تو امام نے اجازت دی تو اپنے بیٹے سے کہا آقا کی قدم بوسی کرو اور میرے لال قربان ہو جاؤ، صدقہ ہو جاؤ علی اکبر کے اوپر۔ تو یہ نوجوان مقتل میں پہنچ گئے، اور مقتل میں پہنچنے کے بعد عجیب رجس انہوں نے پڑھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ شاعر بھی ہیں جن کا رجس رہتی دنیا تک تمام رجسوں میں نمایاں رجس ہے۔ کہتے ہیں کرب و بلا کی سرزمین پر جو بہترین فصیح ترین بلیغ ترین رجس ہے وہ امیر المؤمنین کے فرزند حضرت عباس علیہ السلام کی واللہ ان قطتم یمنی۔ لیکن یہ بچہ ہونے کی وجہ سے غیر معصوم خانوادہ میں تربیت پانے کے باوجود اس بچپنے کے عالم میں بھی جو رجز انہوں نے پڑھا وہ تمام محبان امام حسین اس رجز سے واقف ہو گئے۔ عجیب رجز تھا اس کا، فی البدی شاعر تھا جو آج بھی پرچموں میں، علم میں، روزوں میں اکثر لکھا جاتا ہے۔ مشہور رجز ہے اس بچے کا۔ فرمایا امیری حسین و نعم الامیر، یہ مشہور ہے رجز، امیری حسین و نعم الامیر، میرا آقا میرا سرور حسین ہے اور بہترین کائنات کا امیر ہے۔ سرور فواد البشیر النذیر، علی و فاطمۃ والدہ ہو۔ بہت ہی صاف آشکار لفظوں میں آپ نے یہ رجز پڑھا، فہل تعلمون لہ من نذیر، جن کی والدہ فاطمہ ہو، والد علی ہو، فہل تعلمون لہ من نذیر، کیا تمہیں معلوم ہے حسین جیسا کوئی اور ہے؟ اگر ہے تو لا کر دکھاؤ۔ لہو طلعۃ مثل شمس الضحیٰ، سورج کی طرح چمکتی ہوئی ان کی فضیلت ہے، علم ہے، نورانیت ہے۔ لہو غرۃ، غرہ کہتے ہیں عرب میں گھوڑے کی پیشانی پہ جو چاند ٹائپ کا یا سورج سفیدی بنی ہو، اس چاند جیسی سفیدی کو۔ لہو غرۃ مثل بدر المنیر، چمکتے ہوئے چاند کی طرح۔ اللہ اکبر، امام حسین علیہ السلام کی نور۔ آپ نصرت امام حسین علیہ السلام میں بہادری کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں، اور اس رجز کو پڑھنے کے بعد 18 ظالموں کو فی النار کرنے کے بعد، بہرحال 9 سے 11 سال کی عمر ہی تو تھی، اوپر سے 3 دن کی پیاس اور تشنگی، کرب و بلا میں آپ شہید ہوتے ہیں۔ مگر عجیب بات ہے، کرب و بلا میں دشمن کی عناد یہ تھی کہ 9 سال کا یہ شاعر، ادیب، خوبصورت سا یمنی نژاد خزرجی قبیلے کا اس بچے کا بے دردی کے ساتھ لاشیں کو بھی عجیب طریقے سے سر تن سے جدا کیا اور لاشیں کی بے حرمتی کی۔ مالک بن نصر البدری البطیری، اس شخص نے بے دردی کے ساتھ خنجر سے اس نوجوان کے تن سے سر کو جدا کیا، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا، ان کی والدہ حضرت بحیرہ بنت مسعود خزرجی جو بہادر بھی تھیں، شاعر بھی تھیں، بچے کے سر کو پکڑ کر ماں کی جانب پھینکا۔ مجھے معاف کیجیے گا اس جملے کے لیے، وہ عناد تھی اہل بیت کے اصحاب و انصار سے کہ جب مالک بن نصر البدری نے سر کو پھینکا تو ایک مرتبہ ماں سامنے آئی، بچے کے سر کو لیا، اور لینے کے بعد اپنے آنچل سے، اپنے دامن سے اس ننھے سے 9 سال کے معصوم بچے کے سر اور رخسار سے، ہونٹ سے
خون کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور عجیب جملہ کہا، احسنت یا بنیا، تیرا شکریہ، شاباش میرا بچہ نوجوان، یا سرور قلبی، اے میرے دل کی ٹھنڈک اور شادمانی، یا قرۃ عینی، میری آنکھوں کی نور اور ٹھنڈک اور روشنی، سلام ہو تجھ پر۔ اس کے بعد ماں ایک دفعہ کھڑی ہوئی اور بچے کے سر کو لا کر میدان جنگ میں پہنچی، اور اسی مالک بن نصر البدری کے سامنے ماں نے کہا، او بے غیرت سن، ہم جو حسین کے اوپر صدقہ دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے، اور سر کو اس کی جانب ایسے مارا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مالک بن نصر البدری وہیں پر اسی سر کے لگنے سے جہنم رسید ہو گیا۔ پھر اس کے بعد لشکر یزیدی اس کو پکڑنے کے لیے آئے۔ ان کی والدہ بہادر تھیں، شجاع تھیں، خیمے کے اندر سے ایک لکڑی لے کر، چوب لے کر آئے، اور آنے کے بعد اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے قاتلوں پر، اپنے امام کے دشمنوں کے اوپر جھپٹ پڑی، اور رجس کہتے ہوئے، شیر کہتے ہوئے، عجیب شیر کہا، انا عجوز فی النساء ضعیفہ، میں عورتوں میں بوڑھی ہوں، بالیت خاویت نحیفہ، ہاں میں سن رسیدہ ضرور ہو گئی ہوں، اضربکم بضربۃ عنیفہ، لیکن تمہیں ماروں گی اس طریقے سے، دون بنی فاطمہ الشریفہ، جناب فاطمہ کی فرزند اور اولاد کی نصرت میں، کہ کوئی بھی بچ نہیں پاؤ گے، کوئی بھی جا نہیں پاؤ گے۔ آپ نے لاٹھی کو چلایا اور 2 لشکر یزید کے افراد کو وہی لاٹھیوں سے فنار کیا۔ اتنی بہادر تھیں۔ پھر امام ایک مرتبہ آئے، اور آنے کے بعد امام نے ان کو آواز دی، اے میری موالیہ، چلی آؤ، جاؤ خیمہ میں، چونکہ خاتون کے اوپر جہاد واجب نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس جگہ پر ان کو، ان کے مرنے والے بیٹے اور شوہر کو اپنی دعاؤں سے نوازا۔ 2 دشمنوں کو فنار کیا۔ ہاں میرے عزیزو، جوان بیٹے کے سر کو کون سی ماں تحمل کر سکتی ہے جو اس طریقے سے شہید بھی کرے پھر توہین کرے۔ زیارت ناحیہ میں وقت کے امام نے اس نوجوان شہید کربلا کے اوپر سلام بھیجا، اور ان کے والد کے اوپر اس طریقے سے، السلام علی جنادۃ ابن کعب الانصاری الخزرجی وابنہ عمرو بن جنادہ، یعنی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے 9 سال کے صحابی امام حسین کے اوپر سلام بھیجا۔ آپ کی شہادت کے بعد کرب و بلا میں جب امام حسین بھی شہید ہو گئے، 11 محرم کو آپ کی والدہ بھی حضرت زینب و کلثوم کے ساتھ، اہل حرم کے ساتھ قید کر لی گئیں۔ کوفہ سے شام، اور شام کی زندان تک یہ سفر طے کیا، اور آخری دم تک محب اہل بیت رہی۔